اور یہ ہے دوزخی. اور معراج کیا ہے؟ حضور کا ایک معجزہ ہے، معجزہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا نرالا معجزہ ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا. یہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص معجزہ ہے. اس لیے آج رات کو اسی مسجد میں شب معراج کے سلسلہ میں جلسہ ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس جلسہ میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. یہ ایک امتحانی سوال ہے، اور یوں کہیے ایک امتحانی پرچہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے جلسوں میں، دنیا کے سینماؤں میں، دنیا کے تھیٹروں میں، دنیا کے کلبوں میں ہم جا سکتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور نمبر بنانے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، آج دیکھیں گے کہ کتنے ایماندار مسلمان ہیں جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید منانے میں، اس پاک مقدس یاد کو برقرار رکھنے میں میر پر کے مسلمان کتنا حصہ لیتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہے، ایمانی امتحان ہے. جو آئیں گے وہ ایمان کو زیادہ کریں گے، ان کا ایمان تازہ ہوگا، اور جو نہیں آئیں گے وہ اپنے ایمان کی بربادی کریں گے. میرا موٹا سا تیسرا مسئلہ یہی ہے کہ آنے والا ایمان تازہ کرے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کے ایمان میں کثر کمی واقع ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم کرے. گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیہ، 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 مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی دیوانیہ، مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی دیوانیہ، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیہ، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیہ، بڑے رنگ لگے گنے میرے گاڑی پار لوں، بڑے رنگ لگی گنے بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار لوں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مستانہ علی عطیہ شریف. بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار لوں، بڑے رنگ لگی گنے بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار لوں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیہ، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیہ، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیہ، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیہ، مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی سدانیہ، پٹا جدوں مفتی دا میں گالے وچ پا لیا، پٹا جدوں مفتی دا میں پٹا جدوں مفتی دا میں گالی وچ پا لیا، لوکی پھول وار دے میں جھیڑے کھاڑے جانیاں، جدوں مفتی دا میں گالے وچ پا لیا، پٹا جدوں مفتی دا میں پٹا جدوں مفتی دا میں گالے وچ پا لیا، لوکی پھولے واڑ دے میں جھیڑے کارے جانیاں، لوکی پھولے واڑ دے. اما بعد فاعوذ باللہ
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. آمین. محفلیں لگتی ہیں بڑے بڑے مقرر خطیب آتے ہیں اور اپنی زبان دانی اور فصاحت بیانی کا سکہ جماتے ہیں. آپ سنتے ہیں معدود ہوتے ہیں. میں کیا اور میری تقریر کیا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زندگی میں جو ابھی آخری مرحلہ پر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دے. آمین. اور دعا کریں کہ خدا اس شر کے فتن زمانہ میں اور فتنہ و فساد کے زمانہ میں ہر مسلمان کو اللہ دین پر قائم رکھے. حضرت والا دو ہی قسم کی فکر ہے. دو ہی قسم کی فکر ہے. ایک کا نام ہے فکر دنیا اور ایک کا نام ہے فکر آخرت. آج ہم مسلمان فکر آخرت کو بھول چکے اور فکر دنیا میں ماغ ہو گئے. آج میں ہوں یا آپ بقول اقبال مرحوم بات یہی ہے کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں. خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں. کہ درویشی بھی عیاری ہے کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. تو اے مولا یثرب تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر. تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر. میری دانش ہے افرنگی میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری. میری دانش ہے افرنگی میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری. مجھے تہذیب حاضر نے مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی. مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی. کہ ظاہر میں تو آزادی ہے کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. آج ہم دنیا کی فکر میں ماو ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی فکر میں ماو ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ذلیل. آج مسلمان کسی ملک کا ہو کسی خطہ کا ہو آج مسلمان کو عزت نہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھرے دربار میں صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا تدا علیکم الامم کما تدا الآخرۃ الی قصاتھا. فرمایا میرے صحابہ یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھ. ایک زمانہ یہ ہے کہ جس طرف منہ کرتے ہو فتح پہنچتی ہے. جس طرف ہوتا ہے کفر بھاگتا ہے. لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ
کہ تم پر دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی. تداعیکم الامم، تم پر دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی. کما تدال آکلۃ الی قصعتھا، جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر چڑھاتے ہیں، جس طرح کھانے والے کھیر کے پیالے پہ آرام سے آ کر کھیر نوش کرتے ہیں، اس طرح تمہیں دنیا کی قومیں ہڑپ کر جائیں گی. فرما رہے رسول اللہ اور فرما رہے ہیں صحابہ سے. صحابہ سنتے ہیں چول اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ، وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ. حضور معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہماری حالت جب ہوگی کہ ہم تھوڑے ہو جائیں گے. جتنے اس وقت ہیں اتنے نہیں رہیں گے. جتنی تعداد ہماری اس وقت ہے اس سے گھٹ جائے گی، ہم تھوڑے ہو جائیں گے تب کوئی ہم پر چڑھائے گا. اگر اتنے رہے جتنے ہم ہیں تو دنیا کو قوم پر چڑھ نہیں سکتے. وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ. حضور معلوم یوں ہوتا ہے کہ تعداد گھٹ جائے گی، گنتی تھوڑی ہو جائے گی، ہم گھٹ جائیں گے. فرمایا لا بل انتم کثیر. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم ہوگے بہت، تعداد میں گنتی میں بہت ہوگے. آج اگر تمہاری تعداد ہزاروں ہے، اس وقت لاکھوں نہیں کروڑ ہوگی، تعداد بڑی ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. تم اس طرح دنیا کے طوفان میں بہ جاؤ گے جس طرح گھاس کا تنکا سیلاب میں بہ جاتا ہے. اب حضرت والا صحابہ کو یہ سن کر دل میں فکر ہوا کہ ہماری یہ حالت ہوگی کہ دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی اور ہم طوفان حوادث میں بہ جائیں گے. حضور نے ہوا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ. فرمایا تمہارا دل دشمن کے دل سے ڈر نکل جائے گا. یہ تو آپ سنتے آئے ہیں اور غالباً آپ کو علماء کرام نے بیان کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیات ہیں، کچھ میری خصوصیات ہیں. ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے اور میری قوم کو اللہ نے اتنا روک دیا ہے کہ دشمن کافر ایک مہینے کی راہ پر ہو اور مسلمان ایک مہینے کی راہ پر دور بیٹھا ہو تو کافر اس سے ڈرتا ہے. لیکن فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا یہ روگ اٹھ جائے گا، کافر تم سے ڈرے گا نہیں. کیا سمجھتے ہو آج کافر ڈرتا ہے ہم سے؟ مہینے کے راہ پر نہیں بلکہ ایک دن کی راہ پر نہیں ڈرتا. فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فرمایا تم بیمار ہو جاؤ گے، یوں کمزوری نہیں آئے گی، تمہیں ایک مرض لگ جائے گی. مرض تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہوگا. مرض آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں کسی بیماری کا پتہ تو آپ پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں سے علاج پوچھتے ہیں. پوچھتے ہو نا، ڈاکٹروں سے علاج پوچھتے ہو. ڈاکٹر کہے حضرت آپ کو ٹی بی ہو رہا ہے، آپ تو ٹی بی کے مریض ہیں، تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علاج بتائیے. حضور فرماتے ہیں کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، بیماری کا نام ہے وہن. حضور نے نام دیا وہن. وہن یاد کیجئے بیماری، یہ میرا تجویز کردہ حضرت والا نام نہیں ہے، یہ میرے آقا کا تجویز کردہ نام ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا.
جبھی قومیں کرائیں گی، جبھی تم اس سیلاب میں بہ جاؤ گے، جب تم بیمار ہو جاؤ گے وہن پیدا ہو جائے گی۔ قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، قالوا وما الوهن یا رسول اللہ۔ صحابہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور یہ تو فرمائیے بیماری کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ اب میرے آقا نے جو بیماری فرمائی وہی آج ہمیں چمٹی ہوئی ہے، آج بیماری وہی چمٹ گئی ہے، اور یہاں تو میری وہی بیماری ہے۔ مجھے آپ اگر معاف رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ دی ہاتھ سے دے کر، دی ہاتھ سے دے کر اگر دنیا ہو حاصل، دی ہاتھ سے دے کر اگر دنیا ہو حاصل، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ جو مسلمان دین کو دے کر دنیا حاصل کرے ایسی تجارت نقصان دار ہے، نفع مند نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ومل وہن یا رسول اللہ، حضور فرمائیے وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن بیماری جو ہے وہ ہے کیا؟ اب سنیے، چلیے بند کر دیجیے اس میں اگر آپ پہنچ جائیں گے۔ جی 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 ریکارڈ لوگ کر رہے ہیں نا، ان کا آواز ریکارڈ وغیرہ کر رہے ہیں تو سب ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے سمجھ کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، بند کر ہمیں دیں۔ بھی خوشی ہے۔ بند ہو گیا۔ جی جی آپ کا دوسری پڑھ لیں۔ تو عرض کیا ومل وہن یا رسول اللہ، حضور یہ فرمائیے کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے دو جملے فرمائے اور دریا کو کوزے بند کر دیا۔ فرمایا حب الدنیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا بیماری کیا ہے کہ دنیا سے محبت ہو جائے گی، و کراہیت الموت اور مرنے سے نفرت ہوگی۔ دو چیزیں بتائیں۔ جب مسلمان دنیا کا ہو جائے گا پجاری اور مرنے سے ہوگا متنفر، فرمایا اس وقت مسلمان کسی قوم کے مقابلہ میں آ نہیں سکے گا، کسی قوم کے مقابلہ میں ڈٹ کر لڑ نہیں سکے گا۔ آج ہم اس جہاں پہنچ گئے، میرے خیال میں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دنیا کی محبت کا جو حال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے شب و روز اسی دھن میں گزرتے ہیں، اسی فکر میں گزرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاؤنڈ کس طرح حاصل کیے جائیں۔ یہاں پاؤنڈ کا مسئلہ ہے، جس دن سے میں آیا ہوں سوائے اس کے اور کچھ نہیں سنا کہ بس پاؤنڈ کتنے ہیں، شفٹیں کتنی ہیں، حضرت والا کتنے گھنٹوں کے کتنے پاؤنڈ ملتے ہیں۔ یہی پاؤنڈ کا چکر ایک ایسا چکر ہے جس نے کہ آج ہمیں پھنسا دیا ہے۔ اللہ، آئیے زندگی دیکھیں اپنے آقا کی، جلسہ ہے سیرت کا، جلسہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ حضور کے پاس آتا ہے فرشتہ جبرائیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاں اس لیے ایک مہینہ آگ نہیں جلی کہ حضور کے پاس غربت تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، مجبوری تھی۔ حضور مجبوری نہیں تھی۔ حدیث پڑھیے، فرشتہ آتا ہے جبرائیل اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے۔ حدیث ہے، کسی کو شک ہو میں بتا سکتا ہوں۔ فرمایا خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہو، احد کا پہاڑ سونا بن جائے، جتنا چاہیں سونا لے لیں۔ پیشکش ہوئی ہے خدا کی اور ہے رسول اللہ کے پاس۔ اگر خدا نہ کھاتا میں آپ ہوتے، آج کا مسلمان ہوتا، یہی پیشکش ہوتی، جواب کیا ملتا؟ واہ واہ، اللہ قربان جاؤں تم، ایک احد نہیں 7 کے 2 پہاڑ بھی سونے کے بن جائیں۔
لیکن قربان جاؤں آقا کی زندگی پر. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے آقا نے انتہا کر دی. فرمایا جبرائیل اللہ سے عرض کرنا کہ ہے اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طالب نہیں ہے, سونا نہیں چاہتا. تیرا بندہ سونا نہیں چاہتا, کیا چاہتا ہے؟ آئیے یہاں پیر بھی, مولوی بھی, حضرت والا بزرگ بھی اور متقی بھی, صوفی بھی, زاہد بھی سبق سیکھیں کہ حضور کیا کہتے ہیں. یا اللہ تیرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں. ایک وقت بھوکا رہوں. کسی مولوی نے کوئی بھوک مانگی؟ حضرت صرف داڑھی رکھنی سنت نہیں ہے, ایک داڑھی سنت نہیں ہے, خدا سے بھوک مانگنا بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے میرے آقا کی. کوئی مولوی کوئی پیر خدا سے بھوک نہیں مانگتا اور چاہتا ہے یا مغنی یا مغنی, یا اللہ غنی کر. لیکن یہ میرے آقا کی زندگی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طالب نہیں, مال نہیں چاہتا, دنیا نہیں چاہتا. تیرا بندہ چاہتا ہے کہ ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں, ایک وقت کھاؤں اور تیری دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کروں. ایک وقت کھاؤں اور نعمت کا شکریہ ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں. یہ ہے میرے آقا کی زندگی. اور حضور کی زندگی کا حضرت والا اندازہ کرنا ہو تو یوں کر لیجئے کہ نبی کریم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں, غالباً عصر کی نماز تھی, غالباً عصر کی نماز تھی. حضور نے نماز میں جلدی جلدی سلام پھیرا اور بدون دعا مانگے حضور گھر چلے گئے. حجرہ پاک میں گئے اور حجرہ پاک سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, دعا مانگی, فارغ ہوئے اور پوچھا صحابہ سے کہ پتہ ہے میں کیوں گیا. آج کل کے مسلمان ہوتے نہ معلوم کیا کہتے کہ آپ کیوں گئے, لیکن صحابہ تھے ادب کا مجسمہ. صحابہ کے ادب کا حال پوچھنا ہو تو پوچھیے عروہ مسعود ثقفی سے. عروہ مسعود ثقفی بن کے گئے سفیر حدیبیہ کے صلح میں. حدیبیہ کی صلح ہوئی اور کافروں کی طرف سے عروہ مسعود ثقفی تھے سفیر. صلح بڑی لمبی ہوئی, میں بات نہیں کرتا, صحابہ کے ادب کا حال بیان کرتا ہوں. آج کل مسلمانوں کا حقیقت میں ماتم ہو چکا ہے کہ ان مسلمانوں نے حضور کی ذات کو موضوع بحث بنایا. کتنی بدبختی ہے ہماری کہ مسلمان پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جب محفلیں لگتی ہیں تو ایک کہتا ہے حضور کو یہ تھا, ایک کہتا ہے نہیں تھا, ایک کہتا ہے حضور نور تھے, دوسرا کہتا ہے نہیں بشر تھے. کس کی بات کر رہے ہو, کس کو موضوع بات بنا رہے ہو؟ پوچھئے اس جناب داڑھی منڈے سے. اللہ, یہ داڑھی والے پوچھیں اس داڑھی منڈے سے جس نے کہا ہے کہ ادب گاہے سزیرے آسمان از عرش نازک تر, ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید, نفس گم کردہ می آید, جنیدو با یزیدی جا. فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین پر ایک ایسا ادب کا مقام ہے, ایک ایسا ادب کا مقام ہے جس کا مرتبہ خدا کے ہاں عرش سے زیادہ ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں تو اور میں کیا, میں اور تو کیا, یہاں تو بڑے بڑے ولی اللہ جنید بغدادی جیسے اور باعث بستامی جیسے آتے ہیں اور سانس گھٹتے ہیں کہ اونچا سانس نکل گیا تو یہاں ساری کی ساری ولایت ختم ہو جائے گی. یہاں ولیوں کا دم نہیں نکلتا, لیکن مولوی ہے کہ بیٹھتا ہے ممبر پر اور حضور کی ذات کو بناتا ہے موضوع بات. میں التجا کروں گا کوئی صاحب دیوبندی ہے یا بریلوی, خدا کے لیے اپنے گھروں گھریلو جملے میرے
نپٹائیے، جو کہنا ہے خود کیجیے، کسی کو خود کہیے، کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، خدا کے لیے میرے آقا کی ذات کو موضوع بات نہ بنائیے۔ ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے جو حضرت شاہ بھی فرما گئے کہ فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ حضور آپ کا چہرہ پاک، کیا کہنا اس کا۔ اللہ، اس موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں۔ حدیث کا واقعہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں رات کے اندھیرے میں دیوا جلائے، چراغ جلائے کپڑا سی رہی تھی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی گم ہو گئی۔ میں اس اندھیرے میں ٹمکٹوئے مارتی سوئی ڈھونڈ رہی تھی، سوئی نہیں ملتی، پریشانی کا عالم ہے کہ اس نام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث سے تشریف لائے۔ حضور جو آئے تو حضور کے چہرہ پاک کی شعاع کمرے کے اندر پڑی، سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور حضور کی اس شعاع سے، روشنی سے میری گم شدہ سوئی مل گئی۔ اب اس وقت مائشہ فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا، لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ، لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ مائی صاحب کے الفاظ کا کسی پنجابی شاعر نے یوں ترجمہ کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آشا بولی مصر زناجے، آشا بولی مصر زناجے تا یوسف تقدیاں میرا، آشا بولی مصر زناجے تا یوسف تقدیاں میرا، بے ہوشی دے عالم اندر کوچ کریں دیاں ڈیرا، تا جنہ میرا یوسف تکیا، جنہ میرا یوسف تکیا، جنہ میرا یوسف تکیا تے دوزخ تھی بچ گئیاں، جنہ میرا یوسف تکیا تے دوزخ تھی بچ گئیاں، تے نافرمان میرے یوسف دیاں، نافرمان میرے یوسف دیاں تے دوزخ تکیاں گئیاں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا گھر سے فارغ آتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو کہ میں گھر کیوں گیا؟ جواب ملا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کے ادب کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کے ادب کا کیا کہنا۔ اور وہ مسعود ثقفی جاتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر صلح کرتے ہیں، صلح نامہ لکھا جاتا ہے، واپس آتے ہیں اور کافر پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ کر آئے، ری ایکشن کیا ہوا، تاثر کیا بنا۔ محمد کو دیکھا، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، تاثر کیا بنا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کہوں، میری قوم کے لوگوں میری بات سن لو، تم پیغمبر پر کبھی فتح نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی اس کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھی اتنے جان نثار ہیں کہ ان کے حال کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قوم کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی قوم ان پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا دیکھا یہ کہ پیغمبر اگر وضو کرتے ہیں تو پیغمبر کے وضو کے غسالے قطرے زمین پر نہیں گرتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، منہ پر ملتے ہیں، چھاتیوں پر ملتے ہیں، اور اس سے ایمان تازہ ہوتا۔ حضور تھوکتے ہیں تو حضور کا تھوک بھی دین پر نہیں گرتا۔ یہ عزت اور یہ توقیر جس قوم میں ہو وہ قوم کبھی اپنے
آقا کے مقابلہ میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. آداب ہے رسول کے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، سنیے میں بھی آپ بھی اسی مرض کے مریض ہیں، خدا کرے کہ اس مرض سے نکلے. آمین. اللہ